بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بالآخر ایک پریس کانفرنس بلا ہی لی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے فوج کی جانب سے ایک پالیسی بیان دیا۔ موجودہ حکومت کی تبدیلی اور اس کے بعد کی صورتحال اور کچھ لوگوں کی طرف سے فوج کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے کے بعد ضروری ہو گیا تھا کہ فوج اپنا موقف واضح کرے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ سے استدعا کروں گا کہ آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیں کہ جس کے بعد ویڈیو لوڈ ہونے پر سب سے پہلے آپ کو اطلاع پہنچے۔ تو جناب، آج میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے ڈیفنس کور کرنے والے تمام جرنلسٹوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کی انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی، کیونکہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، سوشل میڈیا پر بالخصوص اور دیگر ذرائع سے فوج کے بارے میں طرح طرح کی قیاس رائیاں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ جہاں پر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا جنرل بابر نے، وہاں انہوں نے کچھ سوالات کے جوابات میں بھی یہ باتیں کہی۔ انہوں نے یہ وہی قومی سلامتی کمیٹی ہے جس کے بارے میں بار بار عمران خان کہتے تھے کہ اس نے سازش کی نشاندہی کی اور تصدیق کی ہے، غیر ملکی سازش کی۔ تو جنرل بابر نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں سازش کا لفظ شامل نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی طرف یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کا کوئی اور پس منظر بھی ہے، اور آرمی چیف اپنی مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ 29 نومبر کو 2022 کو موجودہ آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں، اور آرمی چیف نے نہ تو مدت ملازمت میں توسیع مانگی ہے اور نہ ہی وہ توسیع چاہتے ہیں۔ ایک لحاظ سے بڑا کلیئر میسج ہے لوگوں کو کہ دیکھیں کہ فوج کے سربراہ کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس کی آج وضاحت ہو گئی۔ انہوں نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آرمی چیف مدت ملازمت توسیع نہیں چاہتے، نہ اسے قبول کریں گے۔ وہ اپنی مدت پوری کر کے رواں سال 29 فروری کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ آرمی چیف کی طرف سے بڑا کلیئر ایک اعلان آ گیا۔ اب پھر ایک اور بات بھی آگے آئی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کہ امریکہ کے لیے فوجی اڈے مانگے جانے کے جواب میں اس نے کہا، تو اس بارے میں بھی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان سے اڈوں کا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی امریکہ نے کوئی ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اگر مطالبہ کیا جاتا تو فوج کا موقف بھی سابق وزیر اعظم کی طرح ایبسلیوٹلی ناٹ ہوتا۔ کہ فوج کے بارے میں جو سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں بھی چیمی گوئیاں ہوتی رہی ہیں، اس بارے میں بھی جنرل بابر نے بڑا واضح کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ فوج کا کوئی اس طرح رابطہ نہیں رہا کہ وہ ان کو کوئی ہدایات دیتی۔ کچھ لوگ حکومت کے ساتھ چلے گئے اور کچھ اپوزیشن کے ساتھ گئے۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے
کہ فوج نے اپنے آپ کو سیاست سے دور کر لیا. پھر ایک اور بات جو ہوئی کہ این آر او دینے کی بات ہے. انہوں نے کہا فوج کہاں این آر او دینے کی پوزیشن میں ہے. بڑی اہم بات انہوں نے آج کہی کہ پاکستان میں اب کوئی مارشل لا نہیں لگے گا, مارشل لا نہیں آئے گا. یہ بڑی ایک پالیسی لائن ہے, اور یہ جو فوج کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کی انہوں نے تردید کی ہے. اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ فوج کی طرف سے یہ پیغام خاص طور پر دیا گیا ہے. جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید فوج کا سربراہ جو ہے وہ عام لوگوں سے مختلف سوچتا ہے. نہیں, ان کی سوچ بڑی واضح ہے. اور ایک بات جنرل بابر نے یہ بھی کہی ہے کہ فوج میں کوئی تقسیم نہیں ہے, کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف کوئی آپشن دیا گیا یا نہ رکھا گیا. یہ کہا گیا نا کہ فوج نے کوئی عمران خان کو آپشن دیا تھا کہ آپ یہ کر لیں, اگر آپ استعفیٰ دے دیں یا آپ اسمبلی توڑ دیں یا پھر آپ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کے متعلق انہوں نے چلنے والی افواہوں کو مسترد کیا. اس میں کہا کوئی سچائی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی طرف سے پروپوزل آئی تھی کہ وہ ان کے ذہن میں جو آپشن تھے, اپوزیشن نے اس پہ اتفاق نہیں کیا. رہی بات کہ ایک بات یہ بھی سوال کیا گیا کہ فوج کے سربراہ وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں نہیں آئے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ فوج کے سربراہ کی طبیعت ناساز تھی, اس لیے وزیر اعظم کی حلف برداری میں شرکت نہیں کر سکے. بہرحال یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ انہوں نے شرکت کرنی کوئی لازمی تو نہیں ہوتی. فوج کی باقی قیادت تو وہاں موجود تھی. اس لحاظ سے یہ جو سوال کیا گیا اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ کیا وجوہات تھیں کہ فوج کے سربراہ تقریب حلف برداری میں کیوں نہیں موجود تھے. ایک بات فوج کی تقسیم کے بارے میں بڑی واضح طور پر جنرل بابر نے کی. ان کا کہنا تھا پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف جس طرف دیکھتا ہے پاکستان کی تمام فوج اس طرف دیکھتی ہے, اور اس وقت مشرقی بارڈر پر کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اور بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے رہے ہیں. اس حوالے سے اہتمام بھی رہتا ہے. انہوں نے یہ بات بڑی دو ٹوک الفاظ میں کہی ہے. فوج میں یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے اور فوج کا سربراہ جس طرف دیکھتا ہے پوری فوج اسی طرف دیکھتی ہے. فوج میں کوئی تقسیم نہیں ہے. بہرحال انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا فوج کہہ لیں, لیکن حکومت کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ بڑا اچھا اور احترام کا تعلق رہا ہے. یاد رہے کہ جو پچھلے دنوں 3 اپریل سے لے کر 10-11 اپریل تک ہوا, انہوں نے کہا یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے. حکومت کی تبدیلی یا سیاست میں کچھ تیزی گرمی اس سے فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی اس کا کہا کہ فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست ہے. ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے فارمیشن کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد ایک پالیسی لائن بیان دے دی ہے
اور پھر ایک بہت دوسری بات بھی بڑی واضح ہوئی ہے، یہ جو سیاسی تبدیلی آئی ہے اس حوالے سے جو لوگ فوج پر تیر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، طنز و مذاق اور دوسرے بیہودہ انہوں نے جو پوسٹیں لگا رہے ہیں، تو ان کو بھی وارننگ دے دی گئی ہے۔ اور مجھے نظر ایسا آ رہا ہے کہ اب لوگ آہستہ آہستہ اپنی پوسٹیں غائب کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ فوج جاگ رہی ہے۔ جاگتی فوج کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہوگا۔ یہ مذاق نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بہت تیز ہے، انہوں نے ایک بڑا نیٹ ورک بنا رکھا ہے، ایک طرف سے جب چیز چلتی ہے اور پھر پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ اس کام کو روکنا چاہیے خود عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب کب تک تو آپ بڑے فوج کے بڑے دلدادہ بھی تھے اور ان کی تعریفیں بھی کرتے تھے، آج آپ اپنی کارکنوں کو منع کریں، سوشل ٹیم کو منع کریں۔ اگر آپ نے غلط قسم کا ماحول پیدا کیا اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں فوج کے بارے میں کوئی وسوسے پیدا کیے، کوئی سوالات کھڑے کیے، تو اس کی قیمت تو آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ آپ کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست ایک خاص دائرے میں رکھیں، اور وہ یہ جو سازش کے تحت نکالا گیا، یہ جو مجھے کہ مجھے ایک عالمی ایجنڈے کے تحت نکالا گیا، یا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، یا کچھ اور جلسوں میں یہ جو نعرے لگا رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے کون لوگ لگا رہے ہیں۔ یہ نعرے بھی بند کریں اور اپنی تمام تر توجہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنے پر کریں۔ آپ الیکشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جتنا آپ دباؤ ڈالیں گے اتنا موجودہ حکومت مزید متحد ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنا سٹانس اس طرح رکھا، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ سیاست میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اس طرح کی کھوکھلی باتیں کرنے والے پھر ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔